یہ ہے مارٹی ٹی وی کا ریگولر گلوبل نیوز سیگمنٹ اور آج ہم بات کریں گے تھائی لینڈ میں رائل انسلٹ لا پر، روہنگیا ریفیوجیز کی کرنٹ صورتحال پر، امریکہ میں ایک نیشنل فارسٹ کو کنسٹرکشن سے بچانے کے لیے وہاں کی عوام کی کوششوں پر اینڈ مچ مور۔ تو شروع کرتے ہیں ود the 12th episode of نیوز فرام اراؤنڈ the world۔ تھائی لینڈ کا ایک کنٹروورشل لا جو کہ وہاں کے شہریوں کو ان کی بادشاہت پر تنقید کرنے سے روکتا ہے، اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پر ہونے والی پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے۔ UN ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جمہوریت کے حق میں ہونے والی اس احتجاج کو روکنا تھائی لینڈ کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور ان نوجوانوں کو اریسٹ کرنے کے بجائے اس وقت ان سے ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لا رائل فیملی کی ہی ریکویسٹ پر 2018 سے زیادہ استعمال نہیں کیا گیا، پر اب واپس ایکٹیو ہو گیا ہے جب سے یوتھ لیڈ پروٹیسٹ شروع ہوئی ہیں جو کہ رائل فیملی سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی مانگ رہی ہیں۔ The law has not been used in recent years at the request of the king, but it's been recently revived. More than 20 protest leaders are now facing lèse majesté charges for insulting the monarchy. اس لا کے انڈر ابھی تک 37 لوگ چارجز فیس کر رہے ہیں، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کنگ کی پاور اور ویلتھ کو کم کرنے کے لیے سپیچز دے رہے تھے۔ اس لا کے مطابق جو بھی کنگ، کوئین، ایئر اور ریجنٹ کو انسلٹ، ڈیفیم اور تھریٹن کرے گا اس کو 3 سے 15 سال تک جیل ہو سکتی ہے۔ لیکن چند مہینوں سے یہ بات تو بہت واضح ہو رہی ہے کہ یہ لا ان پروٹیسٹرز کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک پرومیننٹ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹر کے مطابق ڈیمونسٹریٹرز کو ٹارگٹ کرنا صرف ان کے کاز کو زیادہ سمپتھی دے رہا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اتھارٹیز مونارکی کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے ان کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں، کیونکہ ان سارے اریسٹ کی وجہ سے شہریوں کی سپورٹ بادشاہت کے لیے کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ الاسکا میں رہنے والے نیٹو ٹرائبز کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ مل کر US کی حکومت کو سو کر رہے ہیں ٹونگس نیشنل فارسٹ کو بچانے کے لیے، جو کہ US کا سب سے بڑا نیشنل فارسٹ ہے۔ ٹونگس نیشنل فارسٹ ساؤتھ ایسٹ الاسکا میں لوکیٹڈ ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے کافی اہم ہے۔ US کی حکومت کی ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلے کے مطابق اس فارسٹ میں لاگنگ اور روڈ بلڈنگ کے بین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈیسیژن بہت ساری انڈیجنس کمیونٹیز کے کلچر اور فوڈ سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، جو کہ شکار کے لیے اس جنگل پر ریلائی کرتے ہیں۔ ان الاسکن ٹرائبز کے اینسیسٹرل ہومز کو بھی کافی خطرہ ہو سکتا ہے۔ 2001 میں ٹونگس فارسٹ کو روڈ لیس رول کے اندر محفوظ کیا گیا۔ اس رول کے مطابق جنگلوں میں کسی قسم کی بھی کنسٹرکشن کرنا الاؤڈ نہیں ہے، مگر ریسنٹلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے انڈر ٹونگس کی اندر کنسٹرکشن کو دوبارہ الاؤ کر دیا گیا ہے۔ The Trump administration is lifting the roadless rule in 7 million acres of the 16 million acre Tongass National Forest. مختلف کلائمیٹ پروٹیکشن آرگنائزیشنز جیسے کہ ارتھ جسٹس اور نیچرل ریسورس ڈیفنس کاؤنسل اور الاسکا کے 5 ٹرائبز مل کر US ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اور فارسٹ سروس کو سو کر رہے ہیں تاکہ یہ ڈیسیژن ریورس کیا جا سکے۔ یہ ڈیسیژن صرف امریکہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو امپیکٹ کرتا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہم سب کو فیس کرنے پڑتے ہیں ریگارڈلیس آف ویئر وی لیو۔ 2020 میں 200 سے زیادہ روہنگیا ریفیوجیز ایک نئی زندگی کی تلاش میں سمندر کے سفر کے دوران وفات پا گئے یا پھر لاپتہ ہو گئے۔ ان بوٹس کو اسمگلرز آپریٹ کر رہے تھے جو کہ روہنگیا مسلمز کو بنگلہ دیش سے ملیشیا لے کر جا رہی تھی ایک بہتر زندگی کی تلاش میں۔ لیکن ان ریفیوجیز کو اس سفر میں بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سارے لوگ ان بوٹس میں بھوکے رہے اور جب وہ آخر میں ملیشیا پہنچ گئے تو انہیں واپس جانا پڑا کووڈ-19 ریسٹرکشنز کی وجہ سے۔ روہنگیا مسلمز پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے پہلے سے اپنا گھر چھوڑ کر میانمار سے بھاگ چکے ہیں اور اب ان کا بنگلہ دیش واپس جانا کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی اتھارٹیز نے کسی بوٹ کا بھی پورٹ میں ڈاک کرنا الاؤ نہیں کیا۔ اس وقت پوری دنیا میں 70 ملین سے زیادہ لوگ ریفیوجیز ہیں، وہ لوگ جنہیں اپنا ملک جنگ یا تشدد کی وجہ سے چھوڑنا پڑا ہے، اور اس پینڈیمک میں ان لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات ثابت کرنی پڑ رہی ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں سپورٹس کی دنیا میں۔
امریکا میں ایک 34 سالہ خاتون نے یوسیمائٹ نیشنل پارک میں ایک 3200 فٹ سٹون سٹرکچر فری کلائم کیا 21 hours 13 minutes اور 51 seconds میں. In under 24 hours, Harrington posting on Instagram on Sunday, I never believed I could actually free climb El Cap in a day when I first set the goal for myself. ایملی ہیرنگٹن یہ کلائم پہلے بھی کر چکی ہیں لیکن تب ان کو 6 دن لگے تھے اور اب وہ دنیا کی چوتھی عورت ہیں جنہوں نے یہ کلائم لیس دین 24 hours میں کمپلیٹ کی ہے. فری کلائمنگ کا مطلب یہ ہے کہ کلائمر صرف اپنے ہاتھ اور پاؤں پر کلائم کرتے ہیں اور اپنی سیفٹی کے لیے ان کے پاس صرف ایک رسی ہوتی ہے. یہ کلائم کافی ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے اور اس کو کامیابی سے کرنے کے لیے سالوں کی پریکٹس اور ڈسپلن کی ضرورت ہے. ایملی جب سے 10 سال کی تھی تب سے وہ کلائمنگ کر رہی ہیں اور یوسیمائٹ کو فری کلائم کرنا ان کا بچپن کا ایک خواب تھا. اب وقت آ گیا ہے ہماری گلوبل کرونا وائرس اپڈیٹ کی. یونائٹڈ اسٹیٹس میں پچھلے ہفتے کووڈ-19 کی وجہ سے 15,000 لوگ وفات پا گئے اور اوور 1.2 ملین نئے کیسز رپورٹ کیے گئے. پر یہ نمبرز بھی کافی کم بتائے جا رہے ہیں کیونکہ کرسمس ہالیڈیز کی وجہ سے وہاں پر صحیح رپورٹنگ نہیں کی گئی. اور اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس 10.3% لوگوں کو کرونا ہے جبکہ WHO کے مطابق اگر آپ کے ملک میں 5% سے زیادہ لوگ کووڈ-19 سے انفیکٹڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ انکورڈ کیسز ہیں. برازیل میں ٹوٹل 350 کے قریب نئے کرونا وائرس ڈیتھس ہو چکی ہیں اور 18,000 سے زیادہ فریش کرونا وائرس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. برازیل میں اب ٹوٹل 7.7 ملین کیسز کنفرمڈ ہیں اور 196 لاکھ سے زیادہ ڈیتھس کنفرم ہو چکی ہیں. برٹن میں 28 دسمبر کو 41,000 سے زیادہ نئے کرونا وائرس کیسز رپورٹ کیے گئے اور 350 سے زیادہ ڈیتھس بھی رپورٹ ہو چکی ہیں. برٹن میں 28 دسمبر کو 41,000 سے زیادہ کرونا وائرس کیسز اور 350 سے زیادہ کرونا وائرس کی ڈیتھس رپورٹ ہو چکی ہیں. وہاں پر ایک ویریئنٹ نیا انفیکشن آیا ہے جس سے یہ کیسز زیادہ انکریز ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر بورس جانسن اور ان کی سائنٹیفک ایڈوائزرز کے مطابق یہ ویریئنٹ 70% زیادہ ٹرانسمیسیبل ہے جو کہ ریپڈلی برٹن میں سپریڈ ہو رہا ہے پر یہ زیادہ ڈیڈلی اور سیریس النس کاز نہیں کر رہا. ہماری طرف سے بس اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا یہ نیوز سیگمنٹ پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ہم سے ملتی رہے. We will see you after 2 weeks. Stay home and stay safe.